اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فعال اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج محبت کے لیے سورہ اخلاص کا ایک بہت آزمودہ اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اس کی تعداد کچھ زیادہ ہے۔ میں آپ کو سب کچھ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ محبت پانے کا یہ بہت آزمودہ قرآنی وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، اور یہ عمل صرف ایک رات کا ہے دوستو۔ ایک رات آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کو اس عمل کا رزلٹ مل جائے گا۔ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے دوستو، میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں، اور ویڈیوز کو یوٹیوب پر ہی مکمل دیکھیں۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب، لیکن اس سے پہلے وہی ریکویسٹ آپ سے میں پھر کرنا چاہتا ہوں کہ المعالج پلس چینل سے میرا اب کوئی واسطہ نہیں، تلسمات چینل سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں۔ میں ان چینلز کو سیل آؤٹ کر چکا ہوں اور آپ کو ویڈیو بنا کر بھی بتا چکا ہوں، اور ہر ویڈیو میں آپ کو میں یہ ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ ان چینلز سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تو چلتے ہیں دوستو وظیفے کی جانب۔ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اس کا میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا، آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے۔ دوستو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دن کوئی سا بھی آپ رکھ لیں، جمعرات ہوگا تو زیادہ بہتر ہے، بدھ ہوگا تو بھی بہتر ہے، اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن اس کو کر سکتے ہیں، کوئی اس میں یہ پرابلم نہیں ہے، یہ پابندی نہیں ہے کہ فلاں دن کو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے۔ دوستو، آپ نے باوضو ہونا ہے، سب سے پہلی شرط باوضو ہونا ہے۔ دوسری شرط قبلہ روح ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیں گے۔ یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے، اور آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے شروع کر دینی ہے۔ 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ہر مرتبہ آپ کو ساتھ میں بسم اللہ ملانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر آپ جیسے ہی سورہ اخلاص ختم ہوگی پھر قل ہو اللہ سے شروع کر دیں گے، پھر قل ہو اللہ سے شروع کر دیں گے، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ 1000 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ جب 1000 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں، یہ آپ کا مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اب یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے۔ پورے خشوع خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ دوستو، دعا جو ہوتی ہے یہ آپ کی عبادت کا ایک مغز ہوتی ہے۔ آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمٹ کر آپ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دعا کو بہت سلیقے سے پڑھنا ہے، بہت طریقے سے پڑھنا ہے، اور دعا آپ نے وہی مانگنی ہے جو آپ کا مقصد ہے۔ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، آپ نے یہی دعا اس میں پڑھنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا، جس کے مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا، اسی مقصد کے لیے، اسی مقصد کے حصول کے لیے آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے۔ دوستو، بعض جو بڑے اہل علم ہیں انہوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ اسم اعظم قرار دیا گیا ہے، اور اسم اعظم آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی اپنے مقصد سے خطا نہیں کرتا۔ اسم اعظم ہے، آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے پھر کر دیتا ہوں۔ سورہ اخلاص کا یہ عمل ہے، باوضو ہو کر اور قبلہ روح ہو کر آپ نے اس کو کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتا چکا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ دوستو، آپ کو انشاءاللہ اس عمل سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اور جاتے جاتے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عمل ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اپنے مطلوب یا اپنے محبوب کے لیے کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر دوست کوئی ناراض ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر والدین ناراض ہیں تو ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر اولاد منہ پھیر رہی ہے یا پھیر چکی ہے تو والدین اپنی اولاد کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، آپ ایک مرتبہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بے انتہا فائدہ ہونے والا ہے۔
اجازت چاہتا ہوں، جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔